السلام علیکم، میرا نام ہے دانش مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز۔ آج ہے 5 مارچ 2021 اور آج ہم جو ایڈیٹوریل کر رہے ہیں وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ اچھا، اب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس موسم میں تبدیلی ہو رہی ہے، نہ صرف درجہ حرارت میں بلکہ صرف جو ہمارے پاس ہیں بارش کے پیٹرنز میں بھی، کہ پہلے تو فکس ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ جی کون سا ٹائم ہے بارش کا اور دوسرے موسموں کا بھی، تو وہ سارے جو پیٹرنز ہیں وہ کیا ہیں، ڈسٹرب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ وجوہات جاننے کی کوشش کی گئی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جی قحط سالی کہاں پہ آ رہی ہے، اور سارا انہوں نے بتایا ہوا ہے بلوچستان وغیرہ میں کہ کتنا فرق پڑ رہا ہے ہمارے پاس اس کا کلائمیٹ چینج کا۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے اس میں کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ریسیوڈ مچ لیس رین فال ان جنوری 2021 ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرز، making it the 17th driest month in 60 years according to میٹ آفس۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ریسیوڈ ہوتا ہے ویسے وصول کرنا، لیکن یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں مطلب ہوئی بارش کتنی، مچ لیس رین فل، یعنی کہ کم بارش ہوئی۔ کب؟ ان جنوری 2021، جنوری 2021 میں کم بارش ہوئی، اور کس سے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرز، اگر ہم اس کا موازنہ کریں پچھلے سالوں سے، میکنگ اٹ دا 17th ڈرائیسٹ منتھ، اور یہ اس کو بنا دیتا ہے 17th ڈرائیسٹ منتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ خشک مہینہ 60 سالوں میں، یعنی کہ اتنی کم بارش ہوئی۔ اور ایسا ہمیں کس نے کہا ہے؟ اکارڈنگ ٹو میٹ آفس، میٹرولوجیکل آفس، وہاں سے ہمیں اعداد و شمار ملے، تو مطلب اس پہ بھی ہم رائے ہے وہ کر سکتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اس میں کیا ہے۔ اچھا، پاکستان جو ہے ہمارے پاس اس کی سبجیکٹ ہو گیا، ہمارے پاس ریسیو جو ہے ہمارے پاس اس کی ورب ہو گئی، ٹھیک ہے، اور میکنگ جو ہے نا بناتے ہوئے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پریزنٹ پارٹیسپل ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اچھا، اب آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی رین فال in February, as per the Met Office data, wasn't significant either, but the countrywide rain in January was 59% below the normal, indicating the possible impact of climate change. ان کا یہ رین فال تھی، بارش تھی، کب؟ ان فیبری میں، اور کس کے مطابق؟ ایز پر دا میٹ آفس ڈیٹا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، ویسے اگر ہم کہیں گے جی رین فال اتنی ہوئی ہے فروری میں، تو کوئی کیا ہے آپ کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لے گا، آپ کی انفارمیشن، آپ کا ڈیٹا اتنا کریڈیبل نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ کاما اور یہ کاما لگا کے بتا رہے ہیں کہ یہ جو رین فال ہے فیبری، کس کے مطابق؟ ایز پر دا میٹ آفس کے جو میٹرولوجیکل آفس ہے ڈیٹا، اس کے مطابق ہے۔ تو ایک دم آپ کیا ہے، دوسرا بندہ بھی سیریس لے گا کہ واقعی بھائی وہاں سے ڈیٹا آیا تو سیریس ہوگا۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنی بات میں وزن قائم کیا ہے کہ بھائی جی اس وجہ سے وہاں سے ہم نے ڈیٹا لیا تھا میٹ آفس سے، انہوں نے کہا وازنٹ سگنیفیکنٹ آئیدر، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے، وہاں سے بھی وازنٹ سگنیفیکنٹ آئیدر، یعنی وہاں سے جو ڈیٹا ملا وہاں سے بھی پتہ چلا کہ بارش بھی ہے نا وہ زیادہ نہیں ہوئی وہاں پہ۔ اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کنٹری وائڈ، بٹ دا کنٹری وائڈ رین جو پورے ملک میں جو بارش ہوئی نا کب؟ جنوری میں، واز 59% بلو دا نارمل، وہ 59% کم تھی، یعنی جتنی بارشیں ہوتی تھیں، انڈیکیٹنگ دا پاسبل امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج۔ اور یہ کس طرف کس چیز کے مطلب ظاہر کر رہی تھی یہ بات کہ پاسبل امپیکٹ، جو ممکنہ اثر ہے، اثرات ہیں کس چیز کے؟ کلائمیٹ چینج کے۔ اچھا، اب ہم اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے رین فال جو ہمارے پاس ہے اس کا سبجیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ واز ناٹ لکھا ہوا ہے، یہ کنٹریکشن ہے واز ناٹ کی، ٹھیک ہے، یہ این کے آگے انہوں نے وہ اپوسٹروفی لگا کے اس کی واز ناٹ کی کنٹریکشن لکھی ہوئی ہے وازنٹ۔ تو رین فال ہمارے پاس اس کا سبجیکٹ ہو گیا، اور ہمارے پاس وازنٹ یہ ہے ہمارے پاس اس کی ورب ہو گئی۔ اس کے بعد بٹ کے بعد ہمارے پاس اگلا کلاس سٹارٹ ہوا ہے، تو وہ کیا ہے، سبجیکٹ ہمارے پاس کنٹری وائڈ رین ہو گیا، اور واز اس کی ورب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ انڈیکیٹنگ جو ہے کیا ہے، وہ پریزنٹ پارٹیسپل دکھا رہا ہے، پریزنٹ پارٹیسپل دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا تھا کلائمیٹ چینج کا۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ڈراسٹک ڈیکریز، یہاں پہ تھے ہم، یہاں پہ ایک منٹ۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈراسٹک ڈیکریز واز اسپیشلی رپورٹڈ فرام سندھ، بلوچستان اینڈ کے پی۔ انہوں نے کہا بڑا شدید ڈراسٹک ڈیکریز، کمی کس چیز میں؟ واز اسپیشلی رپورٹڈ، اسے ایسا رپورٹ کیا گیا، کہاں سے؟ سندھ سے،
بلوچستان میں سے اور کے پی سے. اچھا یہ ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسو ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈراسٹک ڈکریز ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں واز یا ور کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوئی ہوتی ہے, تو یہ ڈکریز سنگولر سبجیکٹ تھا ہمارے پاس, ڈراسٹک ڈکریز. اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس واز رپورٹڈ جو ہے نا وہ پاسٹ انڈیفینٹ کے پیسو میں ہمارے پاس یوز ہوا ہے, واز ہے, اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم ہے. اور یہ کیسی رپورٹ ہمیں ملی, بڑا ڈراسٹک ڈکریز ہمیں کہاں سے دیکھنے کو ملا, ہمیں سندھ سے, بلوچستان سے اور کے پی سے. اچھا آگے کہہ رہے ہیں کہ جی دی میٹ آفس termed the trend unusual, saying that data for March would help it understand the phenomenon better. اچھا یہ میٹ آفس تھا, اس نے اس کو کیا کہا, اس سارے ٹرینڈ کو, یہ سارے رجحان کو, کہ انیوژل. یوژل ہوتا ہے کہ چیز ہونی ہو نا, انیوژل وہ آپ کہہ لیں انہونی کہہ لیں نا, کہ انہوں نے کہا یہ سارا میٹ آفس نے اس کو کہا, اس کو ٹرم کیا کہ یہ سارا ٹرینڈ جو تھا نا, کہ جس طریقے سے ہمارے پاس بارشوں کی تعداد, بارشوں کے مطلب اس میں جو کمی آئی تھی ہمارے, کہ جتنی بارشیں ہو رہی ہیں, تو اس کو انہوں نے اس رجحان کو کیا کہا, اس کو کہا انیوژل, یعنی کہ ہوتا نہیں ہے بالکل, آپ کہہ لیں انہونی ہے, ایسا روٹین میں نہیں ہوتا. سینگ ڈیٹ, اور ساتھ اس پہ انہوں نے کیا کہا, یہ کہا کہ یہ ڈیٹا ہے نا مارچ وڈ ہیلپ اٹ انڈرسٹینڈ دا فینومینل بیٹر, کہ جو ڈیٹا ہے نا مارچ کا وہ مدد کرے گا سمجھنے میں یہ جو سارا فنومینن ہے نا, کہ جس طریقے سے ہمارے پاس بارشیں کم ہو گئی ہیں اور جتنا یہ اثر پڑ رہا ہے ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, تو انہوں نے کہا اس سارے فنومینن کو سمجھنے میں جو ہے نا وہ زیادہ مدد کرے گا مارچ کا ڈیٹا ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, یہ ہمارے پاس آ گیا دی میٹ آفس, ہمارے پاس اس کا سبجیکٹ ہو گیا, اور ٹرمڈ ہمارے پاس اس کی کیا ہو گئی, ورب ہو گئی. سینگ ہمارے پاس یہاں کیا ہے, پریزنٹ پارٹیسپل سائملٹینیس سیکشن دکھا رہا ہے, کہ جب میٹ آفس نے اس کو کہا کہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ یوزول ہے, انہونی ہے, تو اسی ٹائم وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیٹا جو ہے نا مارچ کا وہ ہمیں کیا کرے گا, سینگ دیٹ یہ ڈیٹا جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا آ گیا, سبجیکٹ آ گیا, وہ کیا کرے گا, وڈ ہیلپ, وہ مدد کرے گا سمجھنے میں اس سارے فنومینن کو اچھے طریقے سے. تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس سبجیکٹ ہو گیا, اور اس کی ورب کیا ہے ہمارے پاس, وڈ ہیلپ. وڈ ہمارے پاس یہاں پہ ماڈل آکسیلری ورب ہے, اور اس کے بعد ہمیشہ ہمارے پاس جب بھی ماڈل آکسیلری ورب یوز کرتے ہیں اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے, تو یہ ہیلپ جو ہے نا ہمارے پاس ورب کی فرسٹ فارم آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. Still the amount of rain received in January and February reinforces a declining trend during winter. انہوں نے کہا پھر بھی یہ جو اماؤنٹ آف رین ہے نا, یعنی جتنی مقدار میں بارش ہوئی ہمارے پاس کہاں پہ, جنوری اینڈ فیبری میں, وہ کیا کرتی ہے, ری انفورسز, یعنی کسی چیز کو, کسی خیال کو, کسی آئیڈیا کو کیا ہے, زیادہ مضبوطی فراہم کرتی ہے, اور وہ بلیف میں آپ کیا پختگی آتی ہے, کہ یہ ری انفورس کرتی ہے کس چیز کو, یہ ڈکلائننگ ٹرینڈ جو ہے نا, کہ یہ کم ہو رہی ہیں بارشیں, ایک ٹرینڈ ہے کم ہوتا ہوا نا ٹرینڈ, کب, ڈیورنگ ونٹر, ٹھیک ہے. اچھا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی regardless of the extent to which the diminished rainfall in these months signifies climate change, it is evident that weather patterns, water availability, agriculture, and the climate's impact on the livelihoods of millions of people are becoming more pronounced with the passage of time. اچھا لمبا سیٹر اس کو دیکھتے ہیں. ان کا ریگارڈلیس آف دا ایکسٹینٹ, انہیں قطع نظر اس سے کہ بھائی کتنی بارشیں ہوتی ہیں, ٹو وچ دا ڈیمینشڈ رین فال ان دیز منتھ سگنیفائز کلائمیٹ چینج. انہیں کا قطع نظر اس بات کے کہ یہ کم ہوتا ہوا ہمیں رجحان نظر آتا ہے بارشوں میں ان مہینوں میں, وہ شو کرتا ہے, سگنیفائی کرتا ہے, اس چیز کی امپورٹنس دکھاتا ہے, اس چیز کی اہمیت دکھاتا ہے کہ یہ کیا ہے, سگنیفائز کلائمیٹ چینج. کیسا, کس کی وجہ سے ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے. اٹ از ایویڈنٹ, یہ چیز ہے بالکل کیا ہے, ظاہر ہے, عیاں ہے, ڈیٹ کہ ویدر پیٹرنس, یہ ساری چیزیں بات کر رہا ہے. کہ اس نے کہا اٹ از ایویڈنٹ, اٹ ہمارے پاس کیا ہو گیا, ہمارے پاس یہاں پہ سبجیکٹ ہو گیا, از اس کی ورب ہو گئی. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹ کے بعد دوسرے جو ہمارا کلاس اسٹارٹ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ویدر پیٹرنس, واٹر اویلیبلٹی, ایگریکلچر اینڈ دا کلائمیٹ امپیکٹ. کس چیز پہ, اس پہ آن دا لائیولیہوڈز آف ملینز آف پیپل. ان کے جو ملینز آف پیپل ہیں ان کے کیا ہے, ذریعہ معاش میں وہ کیا ہو رہا ہے, وہ آر بیکمنگ, وہ بن رہا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس میں یہ کہہ رہا ہے, کیا بن رہا ہے, مور پروناؤنس. پروناؤنس ہوتا ہے چیز سامنے, ایک دم سامنے نظر آئے, آپ چیز کو دیکھنا نہ پڑے, ایک دم چیز نا سامنے بالکل نظر آئے. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں نا ہمارے پاس, یہ سارے ویدر پیٹرنز ہو گئے, واٹر اویلیبلٹی ہو گئی, تو یہ بالکل کیا ہے ہمارے پاس کلائمیٹ امپیکٹ ہے, یہ بالکل بن رہا ہے مور پروناؤنسڈ, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں واضح اس میں
فرق نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اثر ڈال رہا ہے کلائمیٹ چینج. تو بالکل یہ پروناؤنسڈ آر بیکمنگ مور پروناؤنسڈ ود دا پیسج آف ٹائم. گزرتے ٹائم کے ساتھ یہ کیا ہے زیادہ پروناؤنسڈ ہو رہا ہے, زیادہ ہمیں واضح دکھائی دے رہا ہے یہ فرق. کس کی وجہ سے؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اچھا اب کیا بتا رہے ہیں پاکستان کے اس حوالے سے کہ جی پاکستان جو ہے وہ کیا ہے, پاکستان is already on the list of 10 nations most affected by climate change in spite of its negligible contribution to greenhouse gas emissions. اب یہ کافی امپورٹنٹ لائنز ہیں یہ ساری کی ساری تھا. اب پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں یا تو پاکستان یہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے نا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کا اپنا کیا دھرا ہے, اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج میں جو بھی مسائل آ رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, تو یہ پاکستان کا اپنا کیا دھرا ہے. لیکن پرابلم پتہ کیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ہے پہلے ہی اس لسٹ میں, ان 10 ممالک کی لسٹ میں, یہ کیا ہے سب سے زیادہ متاثر ہے, موسٹ افیکٹڈ ہیں کس سے؟ کلائمیٹ چینج سے. اور اصل ریزن پتہ کیا ہے کہ ہمیں فرق سب سے زیادہ, ہم سب سے زیادہ ولنریبل ہے, یعنی سب سے زیادہ ہم خطرے میں ہیں اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور ہمارا شمار دنیا کے 10 جو لسٹ ہے اس میں 10 ممالک میں آتا ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہیں کلائمیٹ چینج سے. لیکن کیا ہے, ان اسپائٹ آف اٹس نیگلیجیبل کنٹریبیوشن, اس بات کے باوجود کہ ہماری نیگلیجیبل کنٹریبیوشن ہے, یعنی کہ یہ ہم یعنی ہماری وجہ سے کلائمیٹ چینج میں اتنا فرق پڑ نہیں رہا. نیگلیجیبل کنٹریبیوشن ہے کس میں؟ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز. کیونکہ جس طرح امریکہ ہو گیا, دوسرے انڈسٹریل ممالک ہیں, تو وہاں پہ تو انڈسٹری کے لیے وہ یوز کرتے ہیں فیول, تو وہاں بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں, کس چیز میں؟ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں. لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کنٹریبیوٹ اتنا نہیں کرتا, پاکستان کی وجہ سے اتنا فرق نہیں پڑ رہا کلائمیٹ چینج پہ. لیکن کیا ہے, پاکستان آپ کہہ لیں کہ جی ریسیونگ اینڈ پہ ہے, کہ خطرہ سارا پاکستان پہ ہے, اور جن کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے وہ دوسرے ممالک ہیں, لیکن پاکستان جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے اور ولنریبل ہے. اور جو لسٹ ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ جی 10 ممالک میں لسٹ میں شامل ہے جو سب سے زیادہ اس میں متاثر ہیں اس کلائمیٹ چینج سے. اچھا اب کہہ رہے ہیں جی numerous studies in recent years have found the country's climate becoming increasingly uncertain, resulting in frequent and devastating flooding in some regions and droughts in others. Glacier melts and more importantly temperatures higher than the global average. اچھا انہوں نے کہا ہمیں نیومرس کئی اسٹڈیز میں جو ہے نا ان ریسنٹ ایئرز حالیہ سالوں میں کیا پتہ چلا ہے, ہیو فاؤنڈ, اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے دیٹ دا کنٹریز کلائمیٹ, کہ ملک کا جو کلائمیٹ ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہو رہا ہے, بیکمنگ انکریزنگلی انسرٹن, وہ بن رہا ہے انسرٹن, غیر یقینی. اور کیا ہو رہا ہے, ریزلٹنگ ان فریکوینٹ اینڈ ڈیوسٹیٹنگ فلڈنگ. اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ فریکوینٹ کوئی چیز بار بار ہوتی ہے نا, وہ تو نے کہا جی فریکوینٹ اور ڈیوسٹیٹنگ تباہ کن, اس میں فلڈنگ کیا ہو گیا, سیلاب کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں ہمارے پاس ان سم ریجنس, کچھ ریجنس میں, اینڈ ڈراٹس ان ادرس. اور اس میں ہمیں کیا ہے, قحط سالی نظر آ رہی ہے دوسروں میں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں اسٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ ملک جو ہے نا وہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, سیلاب دیکھنے کو مل رہا ہے اور قحط سالی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور اس کے علاوہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے, گلیشیئر میلس ہیں, اور کیا ہے مور امپورٹنٹلی ٹیمپریچر. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو گلوبل ایوریج ہے نا ٹیمپریچر کی, اس سے زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے ملک میں. اب یہ سارے ٹرینڈز جو ہیں نا, یہ سارے پیچھے انڈر لائن ہوئے ہیں, دیز ٹرینڈز آر لائکلی ٹو کنٹینیو ان فیوچر with parts of the country experiencing extreme weather conditions. انہوں نے کہا یہ ٹرینڈز ہیں نا are likely to continue, یعنی کہ یہ ایسے ہی کنٹینیو کریں گے کب, ان فیوچر میں بھی, with parts of the country experiencing extreme weather conditions. انہوں نے کہا ملک کے کچھ حصے ہیں وہ کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز, ٹھیک ہے, بہت سردی, بہت گرمی. تو مطلب بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چینج ہو رہا ہے, جس طرح ہمارے پاس جو آتا ہے نا اس کا ویدر چینج, تو اس کے سارے جو پیٹرنز ہیں نا وہی سارے چینج ہو رہے ہیں. جس طرح شروع میں نے بتایا تھا کہ پہلے ہمیں پتہ ہوتا تھا بھئی یہ پیریڈ جو ہے وہ بارشوں کا ہے, یہ ہمارے پاس اس موسم کا ہے, لیکن ایک تو جو ہمارے پاس ویدر پیٹرن ہے وہ مکمل چینج ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں بہت زیادہ بارشیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں یہ قحط سالی بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس والے سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا بہت زیادہ سفر کر رہا ہے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اچھا انہیں کہہ رہے تھی سیڈ پارٹ آف دا اسٹوری از دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ مچ ٹو اڈیپٹ ٹو کلائمیٹ چینج. انہوں نے کہا افسوس کی بات یہ ہے ساری قصے میں, ساری کہانی میں, کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ مچ ٹو اڈیپٹ ٹو کلائمیٹ چینج. ہم نہیں کچھ کر رہے کیا کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے وہ اڈیپٹ کر سکیں, اپنے آپ کو ڈھال سکیں کس پہ, کلائمیٹ چینج میں.
which makes us more vulnerable, جو بنا دیتا ہے ہمیں مزید vulnerable, یعنی کہ مزید یہ چانس ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ متاثر ہوں اس کلائمیٹ چینج سے, to its adverse impacts, جو اس کے خطرناک امپیکٹ اثرات ہے اس سے ہم زیادہ متاثر ہوں, that may threaten the country's food and water security, اور یہ کیا ہے, خطرہ بن سکتا ہے کس چیز کے لیے, کنٹریز فوڈ اینڈ واٹر سیکورٹی, اینڈ ریزلٹ ان, اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, لارج ڈسپلیسمنٹ امنگ دا پاپولیشن. ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے, جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو تو ظاہر ہے جب یہ اتنے زیادہ آپ کے وہ تبدیلیاں آئیں گی موسم کی, تو لوگ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے, کیا کریں گے, مطلب موو کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو اسی کی بات کر رہا ہے کہ اس ساری چیزوں کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, لارج ڈسپلیسمنٹ نکل سکتی ہے, جہاں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تعداد میں جائیں, کہاں سے ان کی جو پاپولیشن ہے ان میں سے لوگ جائیں دوسری جگہ. ٹھیک ہے, اچھا اب کہہ رہے ہیں, دی امپیکٹ آف چینجنگ کلائمیٹ از آلریڈی بیکمنگ کانسپیکیوس ان سم ریجنس لائک بلوچستان ویئر ٹینز آف تھاؤزنڈز آف فارمرز ہیو لاسٹ دیئر لائیولیہڈز ڈیو ٹو فریکوینٹ ڈرافٹ کنڈیشنز leading to a significant increase in poverty and hunger. اچھا, انہوں نے کہا یہ جو اثر ہے کس چیز کا, کلائمیٹ چینج بدلتے ہوئے موسم کا, از آلریڈی بیکمنگ کانسپیکیوس. کانسپیکیوس ہوتا ہے یہ چیز بالکل سامنے آپ کو واضح نظر آئے. تو انہوں نے کہا یہ واضح چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کس چیز میں, کہاں پہ, ان سم ریجنس لائک بلوچستان کے کچھ خطوں میں جیسے بلوچستان ہے, ویئر جہاں پہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف فارمرز ہیو لاسٹ دیئر لائیولیہڈز, جہاں پہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں جو فارمرز تھے, کسان تھے, ہیو لاسٹ دیئر لائیولیہڈ, انہوں نے اپنا ذریعہ معاش کھو دیا. کس کی وجہ سے, ڈیو ٹو فریکوینٹ ڈراٹ کنڈیشنز, کیونکہ وہاں پہ قحط سالی کی جو کنڈیشن تھی اس کی وجہ سے اتنے جو تھے کیا چیز تھے, یہ تھاؤزنڈز آف فارمرز جو تھے نا, انہوں نے اپنا ذریعہ معاش کھو دیا ان کنڈیشنز کی وجہ سے. یہ قحط زدہ جو حالت ہو گئی تھی وہاں پہ. اچھا, اور اس سے کیا ہوا, لیڈنگ ٹو اے سگنیفیکنٹ انکریز ان پاورٹی ہنگر, اور یہ لیڈ کر گیا, یہ اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا کہ اضافہ ہو گیا, بہت زیادہ سگنیفیکنٹ انکریز ہو گیا کس چیز میں, پاورٹی, غربت میں, اور ہنگر, بھوک میں. ٹھیک ہے, اچھا ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی وائل سم میئرز, نے کہا جہاں پہ جو ہے نا کچھ میئرز, کچھ اقدامات such as the government's tree plantation campaign have successfully been implemented in certain areas, we do not see much seriousness on the part of policy makers to take more action to mitigate the negative effects of climate change. جہاں پہ ہمیں کچھ اقدامات نظر آتے ہیں, جس طرح گورنمنٹ کے ہمیں یہ ٹری پلانٹیشن کیمپین نظر آتی ہے, اس نے کیا کیا ہے, ہیو سکسیزفلی بین امپلیمنٹڈ ان سرٹن ایریاز, یہ مطلب بڑی کامیابی سے جو ہے نا وہ نافذ کی گئی ہے کچھ ایریاز میں. لیکن انہوں نے کہا وی ڈو ناٹ سی, ہم نہیں دیکھتے مچ سیریسنس, ہمیں سیریسنس نظر نہیں آتی, بڑا آپ لائٹلی لے رہے ہو چیزوں کو نا. تو انہوں نے کہا ہمیں سیریسنس نظر نہیں آتی. کن لوگوں میں ہمیں یہ سیریسنس نظر نہیں آتی, آن دی پارٹ آف پالیسی میکرز, ان لوگوں کے پارٹ پہ, یعنی کہ ان لوگوں میں ہمیں سیریس نظر نہیں آتی جو کیا ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, کیا کرنے کے لیے, ٹو ٹیک مور ایکشن, کہ وہ مزید کوئی ایکشن لیں, کس کے لیے, ٹو میٹیگیٹ, میٹیگیٹ ہوتا ہے کم کرنا, کہ میٹیگیٹ کریں یہ نیگیٹو افیکٹس آف کلائمیٹ چینج, کہ کلائمیٹ چینج کے جو منفی اثرات ہیں اس کو کیا ہے کم کریں. انہوں نے کہا ہمیں پالیسی میکرز کی طرف سے جو ہے نا وہ ایسی کوئی سیریسنس نظر نہیں آتی. No effort in isolation will be able to alleviate the potentially disastrous impact in the long term. ان کا کوئی کوشش بھی ان آئسولیشن, اکیلے میں جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی مدد کس چیز میں, to alleviate the potentially disastrous impact, کہ اس کو کم کرے جو ظاہری طور پہ جو ایک تباہ کن اثرات ہیں in the long term. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آگے لمبے عرصے تک جو ہے نا اگر ہم کوئی بھی اپنی کوششیں آئسولیشن میں کریں, اکیلے میں کریں, تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس کلائمیٹ چینج کے منفی اثرات کو روکنے میں. تو اب کیا کہہ رہا ہے رائٹر, کیا کرنا چاہیے اگر ہم ایسے نہیں کر سکتے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا آئسولیشن میں کوئی ایفرٹ کامیاب نہیں ہو سکتی, تو اب جو سجیشن دے رہے ہیں, سجیشن دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ the government must develop a comprehensive framework, کہ گورنمنٹ ڈیولپ کرے, بنائے ایک جامع فریم ورک, ایک اسٹرکچر جس میں کیا کرے, لنکنگ اٹس میٹیگیشن ایفرٹس, جس میں وہ ملائے, لنک کرے یہ اس کی میٹیگیشن ایفرٹس ہیں, یہ کوشش کریں کہ کس طرح ہم کم کر سکیں یہ سارے اس کے جو تباہ کن اثرات ہیں. تو اور کس طرح لنک کرے ٹو اٹس انڈسٹریل, ایگریکلچر, انرجی ریلیٹڈ اینڈ ادر پالیسیز. انہوں نے کہا اس جتنی بھی ہماری پالیسیز ہیں نا, انڈسٹریل پالیسیز ہیں, ایگریکلچر پالیسیز ہیں, انرجی ریلیٹڈ اور دوسری پالیسیز ہیں, تو اس کو ہم لنک کریں کس کے ساتھ,
جو بھی اپنی کوششیں ہیں نا اس کو ساتھ اس کو لنک کرے فریم ورک کو جب بھی یہ ساری پالیسیز بنا رہے ہوں، اور اینڈ انفورس اٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اور آپ جو بھی آپ قانون بنا رہے ہو، جو بھی اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہو، اس کو انفورس کرائے، نافذ کرائے. کس طرح؟ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کرائے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، صرف ایک چیز لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو انفورس نہیں کرا پا رہے. آپ لا لکھا ہوا ہے، آپ نے ایک لا بنا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی اس طرح کی پالیسیز بنا رہے ہو اس کو لنک کرو اپنی کمپریہنسو فریم ورک کو اپنی میٹیگیشن ایفرٹس کے ساتھ. تو اس کو آپ انفورس کراؤ. کس طرح؟ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ میں آپ اس کو انفورس کراؤ. کیونکہ ہم نے بڑے قوانین دیکھے ہیں، یہ لکھے تو ہوتے ہیں، بظاہر بنا دیے جاتے ہیں، لیکن آپ اس کو کیا انفورس نہیں کراتے، فالو نہیں کراتے. تو انہوں نے کہا اس کو لا بناؤ اور اس کو آپ کیا ہے انفورس کراؤ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ٹو ریورس دا امپیکٹ آف فاسٹ چینجنگ کلائمیٹک کنڈیشنز. کہ اس کو ریورس کرے، واپس کرے جو امپیکٹ ہے، اثر ہے کس چیز کا؟ فاسٹ چینجنگ کلائمیٹک کنڈیشنز. یہ موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تیزی سے بدلتی ہوئی، تو اس کا جو اثر پڑ رہا ہے اس کو کیا ہے؟ ریورس کرے. اچھا، لاسٹ لائن ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی پالیسیز بنائے اور اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے نا اس کو انفورس کرائے تاکہ ریورس کیا جا سکے، واپس کیا جا سکے جو اثر ہے کس کا؟ تیزی سے بدلتی ہوئی، تبدیل ہوتی ہوئی موسمی تبدیلیاں جو ہیں، کنڈیشنز جو ہیں. تو اس کے لیے ہے اس کو انہوں نے کہا اس کو ریورس کیا جائے، اس کے ایڈورس امپیکٹ کو. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارے پاس ایڈیٹوریل تھا کلائمیٹ چینج، جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کنٹریبیوٹ تو نہیں کرتا گرین گیس ایمیشنز میں اتنا زیادہ، لیکن پاکستان جو ہے نا وہ ریسیونگ اینڈ میں ہے اور بڑا ولنریبل ہے. لسٹ میں جو اگر اس میں ہمارے پاس لسٹ میں آ رہا ہے، ان 10 ممالک کی لسٹ میں جو سب زیادہ جو ہے متاثر ہیں اس کلائمیٹ چینج سے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. باقی اس پہ میں اپنا جو ہے یوٹیوب کا چینل وہ بھی لکھ دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس ہے youtube.com/Dawn News Editorials. ٹھیک ہے، یہ سارا ایک لفظ ہے، ڈان نیوز ایڈیٹوریلس. تو یہاں پہ جا کے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. باقی میں اپنے فیس بک آئی ڈی پہ جو ہے نا وہ روز صبح ڈان نیوز کا فرنٹ پیج اور ایڈیٹوریل اور اوپینین جتنے بھی آتے ہیں، 3 ایڈیٹوریل اور 4 اوپینین، وہ اپنے پیج پہ شیئر کرتا ہوں. تو یہ میری آئی ڈی ہے facebook.com/danish.maqsood. ایک منٹ میں اس کو زیادہ کلیئر کر دوں. اب یہ ہے facebook.com/danish.maqsood اور 555. ٹھیک ہے، اس آئی ڈی پہ آپ لوگ آ جائیے گا، تو وہاں پہ آپ کو روز اس کا مٹیریل بھی مل جائے گا، ایڈیٹوریل، اوپینین اور فرنٹ پیج ڈان کا. ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.